بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، مجھے کوئی بچہ سونپ دو، میں اسے جادو سکھا دوں۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو وہ تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اس کے ہاں جاتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا تھا، جہاں وہ عبادت میں اور واعظ و نصیحت میں مشغول ہوتا۔ یہ لڑکا بھی کھڑا ہو جاتا، اس کے طریقے عبادت کو دیکھتا رہتا اور واعظ سنتا رہتا۔ آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا۔ جادوگر بھی مارتا اور باپ بھی، کیونکہ جادوگر کے پاس دیر سے پہنچتا تھا اور گھر بھی دیر سے آتا تھا۔ ایک دن بچے نے راہب کے سامنے شکایت پیش کی۔ راہب نے کہا کہ جب جادوگر تم سے پوچھے کہ کیوں دیر ہو گئی تو کہنا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والے بگڑے تو کہنا کہ جادوگر کے یہاں دیر ہو گئی۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا۔ ایک طرف تو جادو سیکھتا تھا اور دوسری طرف کلام اللہ اور دین اللہ سیکھتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک زبردست ہیبت ناک سانپ پڑا ہوا ہے، جس نے لوگوں کی آمد و رفت بند کر رکھی ہے، اور سب لوگ ادھر ادھر پریشان کھڑے ہوئے۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان لوں کہ اللہ کو راہب کا دین پسند ہے یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر اور یہ کہہ کر اس سانپ پر پھینکا کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادوگر کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے، تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات مل جائے۔ پتھر لگتے ہی وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ پھر لڑکے نے جا کر راہب کو خبر دی۔ اس نے کہا کہ اے پیارے بچے، آج کے دن تو مجھ سے افضل ہے، اب اللہ کی طرف سے تیری آزمائش شروع ہوگی۔ اگر ایسا ہو تو لوگوں کو میری خبر نہ کرنا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا تانتا لگ گیا۔ اس کی دعا سے مادرزاد اندھے، کوڑھی، جزامی اور ہر قسم کے بیمار اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں بھی یہ بات پڑ گئی۔ وہ بڑے تحفے تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے شفا دے دے تو میں سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا۔ شفا دینا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ذمے ہے۔ اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں دعا کروں۔ اس نے اقرار کیا۔ بچے نے اس کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آیا اور جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا اسی طرح کام کرنے لگا۔ اب اس کی آنکھیں بالکل روشن تھی۔ بادشاہ نے متعجب ہو کر پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دے دی؟ اس نے کہا میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا یعنی میں نے دی ہیں؟ وزیر نے کہا نہیں، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ اب بادشاہ نے اس کی مار پیٹ شروع کر دی اور طرح طرح کی تکلیفیں دی، اور پوچھنے لگا تو یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر اس نے بتایا کہ میں نے اس بچے کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس نے اسے بلایا اور کہا کہ اب تم جادو میں کامل ہو گئے ہو، اندھوں کو دیکھتا اور بیماروں کو تندرست کرنے لگے ہو۔ اس نے کہا کہ یہ بات بالکل غلط ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا اور نہ ہی جادوگر ہوں، شفا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ تو میں ہی ہوں۔ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا پھر تو میرے سوا کسی اور کو رب کیوں مانتا ہے؟ تو اس نے کہا میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ بادشاہ نے اب اس بچے کو طرح طرح کی سزائیں دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ راہب کا بھی پتہ لگا لیا اور راہب کو بلا کر کہا اسلام کو چھوڑ دے۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے آرے سے چروا دیا۔ پھر اس نوجوان سے کہا کہ تو بھی دین اسلام سے پھر جا۔ اس نے انکار کر دیا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، وہاں پہنچ کر بھی اگر دین سے باز آ جائے تو اچھا ہے، ورنہ وہیں سے لڑکا دے۔ وہاں سے سپاہی اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ جب اسے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، جس طرح تو چاہے مجھے ان سے نجات۔ اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور سب سپاہی لڑک گئے، صرف وہی بچہ باقی بچا۔ وہ وہاں سے بادشاہ کے پاس گیا
بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا، میرے سب سپاہی کہاں ہیں؟ بچے نے کہا اللہ نے مجھے بچا لیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور سمندر میں پھینکاؤ۔ یہ لوگ اسے لے کر چلے۔ بیچ سمندر میں پہنچ کر جب اسے پھینکنا چاہا تو بچے نے پھر وہی دعا کی کہ اے اللہ جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا۔ دعا کے ساتھ ہی موج اٹھی اور سارے کے سارے سپاہی سمندر میں ڈوب گئے، صرف وہی بچہ باقی بچا۔ وہ پھر بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے رب نے مجھے بچا لیا، اور اے بادشاہ تو چاہے اتنی تدبیریں بھی کر لے تو مجھے ہلاک نہیں کر سکتا، صرف ایک صورت ہے، جس طرح میں کہوں اگر تو اسی طرح کرے تو میری جان نکل سکتی۔ اس بچے نے کہا تمام لوگوں کو میدان میں اکٹھا کرو اور پھر کھجور کے تنے پر مجھے سولی چڑھا دو اور میرے تیر کو میری کمان میں چڑھا کر اور بسم اللہ رب ھذا الغلام یعنی اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے پڑھ کر تیر میری طرف پھینک دو، وہ مجھے لگے گا اور میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا، تیر بچے کی کن پٹی میں لگا، اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھ لیا۔ چاروں طرف سے یہ آوازیں بلند ہونے لگی ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی جو ہے بڑے گھبرائے اور کہنے لگے ہم تو اس بچے کی تدبیر تک سمجھے ہی نہیں، اس کی وجہ سے اتنے بہت سے لوگ اسلام لے آئے۔ ہم نے تو اسے اس لیے قتل کیا تھا کہ کہیں کا مذہب پھیل نہ جائے، لیکن جو ڈر تھا سامنے آ ہی گیا اور سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا اچھا یہ کرو کہ تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھدواؤ، ان میں لکڑیاں بھرو اور آگ لگا دو، جو اس دین سے پھر جائے چھوڑ دو اور باقی لوگوں کو اس میں پھینک دو۔ مسلمانوں نے صبر شکیب اور سہارے کے ساتھ آگ میں جلنا منظور کیا اور اس میں کودنے لگے۔ البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ تھا ذرا سا جھسکی تو اس بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا اماں یہ کیا کر رہی ہو، تم تو حق پر ہو، صبر کرو اور اس میں کود پڑو۔ قرآن میں سورہ البروج کے اندر اس واقعے پر اللہ تعالیٰ نے روشنی ڈالی ہے۔ خدا حافظ۔